سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ ہم کسی بھی طرح کسی بھی ماحول میں رہتے ہوں، بہرحال وقت گزرتا ہے۔ انسان کے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ کچھ اسے سمجھاتے ہیں کہ دولت ہی معاذ اللہ سارا کچھ ہے، فلاں آدمی کو دیکھ لو، اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو سب اس کی قدر کرنے لگے ہیں، ہر شخص نے اسے سلوٹ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہے۔ کچھ لوگ لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ دولت آنے کے باوجود بھی اگر اقتدار نہیں ہے، تمہارا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے، تو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ لہذا دولت کے فوراً بعد سبق دیا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی بڑا نام پیدا کرو۔ اس سستی شہرت کے لیے بھی لوگ بعض اوقات بڑا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سہولیات ہی سارا کچھ ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا مکان ہونا چاہیے، مہنگی گاڑی اور بہت مہنگا موبائل تیرے پاس ہونا چاہیے، جس ڈیزائن کے کپڑے ابھی کسی نے نہ پہنے ہو وہ تو پہنے گا تو پھر پتہ چلے گا تو کوئی انوکھا آدمی ہے۔ یہ سارے اسباق دیے جاتے۔ کچھ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں چھوڑ یار، تو حقوق کی بات کرتا ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو مزے سے زندگی گزار، سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں مختلف سوچوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جب لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا اور مل بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی انوکھی سوچیں معاشرے میں جنم لینے لگی ہیں۔ ماتا پرستی کا پورا عروج بھی ہے، اور کچھ بالکل حقوق کو چھوڑ کر گلوں کے اندر بڑے بڑے ٹال پہن کر کسی مزار اور دربار پر بیٹھ گئے، اور معاذ اللہ انہوں نے حقوق سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مختلف سوچیں، مختلف لوگ، کوئی بہت جدت کی بات کرتے ہیں، جو اپنے قدیم رسوم و رواج سے جڑنے کی بات کرتے ہیں۔ انسان نے جینا تو ہے نا، زندگی تو گزارنی ہے نا، ادھر جائے، اس کے ساتھ چلے، اس کی بات چنے، کیا کرے؟ اللہ کریم نے رستہ آسان کر دیا۔ فرمایا تم اگر ڈھب سے جینا چاہتے ہو، سلیقے سے جینا چاہتے ہو، سکون سے جینا چاہتے ہو، اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو ادھر ادھر سب جگہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مالک نے آسان رستہ ہمیں دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ تم کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، کس طرح سکون کے ساتھ جی سکتے ہو، کس طرح اپنے ذمے ساری ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لا سکتے ہو، تو میرے عزیزوں ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک کی زندگی کو اپنایا جائے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کلاسز ہی نہیں ہے جو باقاعدہ ہمیں سیرت سکھائیں۔ ہمارے مزاج میں بھی اس قدر زیادہ طلب نہیں ہے کہ ہم سیرت کی کتب کو لیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پورے طور پر اپنائیں۔ ہمارے یہاں جب سنت شریعت کی بات کی جاتی ہے تو 3 4 5 چیزیں۔ آپ کی توجہ موبائلوں پہ زیادہ ہے کہ میری بات پہ زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یا موبائل تو اڑ کو ہی رہنے دیتے، بس میں ٹور جانے دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ 2 4 دوست ویڈیو بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو پھر اصل کام رہ جائے۔ آپ میری بات پر غور کریں۔ ہمارے ہاں کیا بتایا گیا کہ 4 5 چیزیں سنت ہے۔ مثلاً کیا؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، اور سفید لباس پہننا سنت ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے، اور میٹھا کھانا سنت ہے۔ بڑی عظیم سنت ہے۔ آپ دیکھیں داڑھی کتنی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی کو دیکھنا پسند فرماتا ہے۔
بڑی عظیم سنت ہے. لیکن میرے بھائی صرف یہی 4-5 سنتیں نہیں، ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بعض معاملات میں بعض چیزوں کو محدود کر دیا ہے. میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ صرف مٹھائی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے. صرف مسواک لے کر دانت صاف کرنا ہی میرے نبی کا طریقہ نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. وہ میرے عزیز صرف پگڑی باندھنا اور امامہ باندھنا اور داڑھی رکھنا ہی حضور کی سنت نہیں، معاف کر دینا بھی میرے نبی کی سنت، درگزر کرنا بھی حضور کا طریقہ ہے. دوسروں کا احساس پیدا کرنا، دوسروں کے لیے سوچنا، ہم کس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح انہیں گنجائش دے سکتے ہیں، کس طرح ماحول اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی حضور کی سنت ہے.